بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 18 نومبر اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اگلے 8 دن کافی امپورٹنٹ ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، غیر معمولی دن ہے. ہر طرف ایمرجنسی کسی کیفیت ہے، ہر کوئی خوفزدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے. اس کی ریزن ہے کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم پر عمل درآمد ہونا ہے اور فوج کے اندر بہت زیادہ اکھاڑ پچھاڑ ہونی ہے، اور اس اکھاڑ پچھاڑ کے بعد صورتحال کو دیکھا جائے گا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. کافی امپورٹنٹ دن ہے اگلا ایک ہفتے کا پورا ایک ہفتہ 7 دن. اور اس میں جنرل فیض حمید صاحب کو جو پریشرائز کیا جا رہا ہے جناب فیلڈ مارشل کو کہ جلد از جلد جنرل فیض حمید کو سزا سنائیں، اور پہلے سزا سنائیں اور پھر ہم نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. اور دوسری جانب، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ خبریں جاتی عمرہ سے آ رہی ہیں اور مسلم لیگ نواز کے اندر سے جو ہمارے دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جناب کافی معاملات الجھے ہوئے ہیں. اور مریم صاحبہ نے لندن میں گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور لیکن سب سے پہلے ذرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایمرجنسی کسی کیفیت ہے، نارمل صورتحال بالکل نہیں. پہلے ذرا چند خبروں کا جائزہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لالی پاپ دے دیا گیا اور بالآخر آزاد کشمیر میں ان کے وزیر اعظم آ گئے ہیں. اور آنن فن یہ کام ہوا 24 گھنٹے کے اندر کیونکہ کافی دن پہلے سے یہ معاملہ چل رہے تھے لیکن پھر رک گیا تھا معاملہ. اور پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ پہلے 27ویں غیر آئینی ترمیم اس کو ذرا خشوع و خضوع سے منظور کرواؤ اور اس کے بعد پھر ہم آزاد کشمیر کا ٹکڑا آپ کے نام الاٹ کر دیں گے، آپ کا وزیر اعظم آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ لے. اور اس میں پھر پہلے ہی لوٹوں کی حکومت تھی اور مزید اب لوٹا پلس لوٹا ہو گیا. اور انوار الحق صاحب وہاں پہ وزیر اعظم تھے اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. انہیں عمران خان صاحب نے بڑی عزت سے اسپیکر بنایا تھا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا، لیکن انہیں عزت راس نہیں آئی اور جیسے ہی رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس کے بعد وہ بھی لوٹا ہو گئے اور لوٹے بن کے وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. اور اب پھر ان کی باری آئی ہے، ان کے خلاف تلوار چلی اور تلوار ایسی چلی کہ اب وہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، اور اب وہ آگ سیک رہے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہے. اور ان کی جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامینی راجہ فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں وہ آگے ہیں. پہلے مسلم لیگ نواز نے چون چارہ کی تھی اور اس کے بعد جب فیلڈ مارشل نے حکم دیا، آنکھیں دکھائیں، تو پھر وہ معمول پہ آ گئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو فارم 47 ملا ہوا ہے پنجاب میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو گھسنے نہیں دیا جا رہا تھا، زرداری صاحب کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا اور مریم صاحبہ ضد کر رہی تھیں بدستور. اور پھر اس کا حل نکالا گیا، چلیں آپ کو ایک زمین کا اور ٹکڑا دے دیتے ہیں، تو آزاد کشمیر کا ٹکڑا ان کے نام الاٹ کر دیا گیا. اب بیلنس کیا جا رہا ہے 50-50، یعنی وہ کہتے ہیں جناب ہم بھی بڑی پارٹی ہیں اور ہم بھی اسی طریقے سے پالش کر رہے ہیں بوٹ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ہمیں موقع دیں. تو فی الوقت یہ بندر بانٹ کی گئی ہے. ابھی گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کی نظر ہے اور وہاں پہ بھی ان کی حکومت لانی ہے. حالانکہ آزاد کشمیر میں صرف 6 مہینے کی حکومت باقی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری تھا. اگلی خبر ہے جی، اب یہ ساری صورتحال کے بعد پنجاب میں بدستور صورتحال معمول پہ نہیں ہے اور وہاں پہ دفعہ 144 جب سے مرید کا سانحہ ہوا ہے، قتل عام انسانوں کا کیا گیا اور TLP کا جو تھا جلسہ تھا، دھرنا تھا، لانگ مارچ تھا، اس پہ جو گولی چلائی گئی تھی، اس کے بعد سے صورتحال معمول پہ نہیں ہے. سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی بدستور مسنگ پرسنز میں ہیں اور ان کا کہیں اتا پتہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، لیکن وہ ہیں فورسز کے پاس ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے ساتھ بہت کوشش کی گئی کہ وہ کچھ لکھ کر دے دیں، کوئی 2-4 لائنیں، لیکن انہوں نے نہ لکھ کر دیا اور نہ ہی انہوں نے ویڈیو اسٹیٹمنٹ دی، بلکہ اب اس کا الٹا کام ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی صورت میں جو استثناء یہ کھیل رہے ہیں، اس استثناء کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور اب معروف اسکالر ہیں جاوید احمد غازی صاحب، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ، اسلامی قانون، اسلام، شریعت اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اس کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے
ادوار میں کسی قسم کا کوئی استثناء ثابت نہیں ہوتا. یہ غیر آئینی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی استثناء ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایسے تصور کا، استثناء کے تصور کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. لہذا یہ رائے آ رہی ہے، اور یہ جو استثناء کھل رہے ہیں ان کے الٹیمیٹلی دن برے آنے ہیں اور انہوں نے پھنسنا ہے. جیسے حسینہ وادی جو ہیں وہ پھنس چکی ہیں اور ان کو سزائے موت کل سنا دی گئی ہے، تو ان کے پاس بھی یہ استثناء موجود تھا. بہرحال اب تحریک لبیک پاکستان، ان کے بندے شہید ہوئے ہیں، ان کے کارکنان شہید ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے شہری تھے، پرامن تھے. آپ ان کی لیڈرشپ سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے معاملہ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک سیاسی کارکن جاتا ہے وہ نہتہ ہوتا ہے اور وہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، اور ریاست کے ساتھ ریاست پہ اس کی مان ہوتی ہے. اور حسینہ واجد کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ پرامن مظاہرین پہ، پرامن شہریوں پہ، پرامن طلبہ پہ جو احتجاج کر رہے تھے، جمہوری حق اور آئینی حق، بنیادی انسانی حق استعمال کر رہے تھے، ان پہ جو انہوں نے گولی چلانے کا حکم دیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو شہادتیں ہوئی تھیں، اس جرم میں حسینہ واجد کو سزائے موت سنائی گئی ہے. اور یہ واقعات پاکستان میں 4 ہو چکے ہیں، پچھلے 3 سالوں میں 4 واقعات ہو چکے ہیں. اور اس میں ایک واقعہ مرید کے پنجاب ہوا، اس میں آل شریف کی حکومت. دوسرا واقعہ اسلام آباد میں ہوا، اس میں آل شریف کی حکومت. اور 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس وقت محسن نقوی صاحب تھے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب یہی تھے. اس کے بعد پھر فردر آپ کا ہوتا ہے آزاد کشمیر، ابھی چند دنوں کی بات ہے وہ واقعہ ہوا. تو اس طریقے سے یہ پھنستے ہیں. یہ جو ہمارے ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا نمبر تو بعد میں آنا ہے، لیکن حقیقت میں کون تھا جو ہم پیپرز میں دیکھتے ہیں، جو کاغذوں میں دیکھتے ہیں، پروسیجر میں دیکھتے ہیں، اس کو اس وقت کون کمانڈ کر رہا تھا؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ تھیں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان تھے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب تھے. اور اس طریقے سے آزاد کشمیر میں کون تھا؟ جناب انوار الحق صاحب تھے جو ابھی وزیر اعظم فارغ ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو چین آف کمانڈ ہے وہ سول سائڈ ہے. یہ اگر یہ اپنا منہ کھولیں گے، کیا مریم صاحبہ منہ کھولیں گی؟ کیا شہباز شریف صاحب منہ کھولیں گے؟ کیا محسن نقوی صاحب منہ کھولیں گے؟ کیا انوار الحق صاحب منہ کھولیں گے؟ تو ان میں سے کسی نے منہ نہیں کھولنا اور الٹیمیٹلی یہ خود ہی پھنسیں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جی یہ میرے سامنے آ گیا ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کو قلم قرار دینے کا حکومتی نوٹیفیکیشن چیلنج کر دیا ہے ریویو بورڈ کے سامنے. ایک ہوتا ہے فیڈرل ریویو بورڈ اور ایک ہوتا ہے پروونشل ریویو بورڈ، اور یہ آئین پاکستان کے اندر یہ ادارہ موجود ہے. اور اس میں انہوں نے فیڈرل ریویو بورڈ کے سامنے اس کو چیلنج کیا ہے، اور فیڈرل ریویو بورڈ میں یہ معاملہ جائے گا، اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز اس میں ہوتے ہیں، اور ریٹائرڈ ججز کو بھی نامینیٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ. تو اب جب ہیئرنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا. اور اس میں یہ آ چکا ہے میرے پاس ڈیٹیلز جی. انہوں نے ریویو بورڈ کے سامنے چیلنج کر دیا ہے. اس لیے یہ معاملہ خطرناک اور خطرناک ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو بہرحال یہ 4 واقعات ہونے ہیں، 9 مئی کے بھی اور یہ سارے. اس کے بعد آتے ہیں آگے، کیونکہ پنجاب میں ابھی بھی صورتحال معمول پہ نہیں ہے، اور اس وقت سے جب سے سانحہ مرید کے ہوا ہے مسلسل دفعہ 144 نافذ ہے. پورے صوبے میں کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا، کوئی جلوس نہیں ہو سکتا، 4-5 آدمی ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور پھر انہوں نے بے شمار لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے. یہ جو سانحہ مرید کے ہے یہ ٹی ایل پی کا 9 مئی تھا. جیسے 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے پی ٹی آئی کو، اور اس کے بعد پھر پورے کا پورا پاکستان کے سیاسی، آئینی اور ڈھانچے کو تباہ کیا گیا، اسی طریقے سے یہ ٹی ایل پی کو فارغ کرنے کے لیے یہ مرید کے کا جو سانحہ ہے یہ ان کے لیے 9 مئی تھا. تو انہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں اور ادروائز اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن گولی چلانے کا حکم نہیں ہو سکتا نہتے شہریوں پر. تو یہ ہو چکا ہے. پنجاب میں دفعہ 144 مسلسل نافذ ہے اور معاملات بدستور کشیدہ ہیں. مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کی سیکورٹی تاحال ہائی الرٹ، بہت ہائی الرٹ ہے. جاتی عمرہ کی سیکورٹی بہت ہائی الرٹ ہے. اور آل شریف جتنے بھی ہیں، جو بھی اس وقت حکومت کے حصے دار ہیں، تو کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो अब आते हैं इमरान खान साहब पे, मुलाकातों पे, और उसके बाद आज मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन है। तो मुलाकातियों की फहरिस्त जो है वो पहुंचा दी गई है इमरान खान साहब से। तो जो इस वक्त सूरत हाल है इमरान खान साहब मुलाकातियों की, वो तकरीबन 14 दिन से ही इमरान खान साहब की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। 2 हफ्ते हो गए, किसी की भी मुलाकात उनसे नहीं हुई, और एक भी शख्स की, एक भी अजीज़ की, ना बुशरा बीबी से और ना इमरान खान साहब से। तो कल के लिए, आज के लिए जो लिस्ट दी गई है वो बैरिस्टर गौहर अली खान है, सलमान अकरम राजा साहब हैं, अली जफ़र साहब हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, नईम पंजोता हैं और जनाब अरफान नियाजी साहब हैं। ये तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला। जबकि दूसरी जानिब उनके फैमिली मेम्बर्स की भी मुलाकात का दिन है आज, और फैमिली मेम्बर्स में ज़ाहिर है अलीमा खान साहब आएंगी, डॉक्टर उज़्मा आएंगी, नौरीन खान साहब आएंगे, उनकी बहनें हैं, और बाकी फैमिली मेम्बर्स आएंगे। इसी तरीके से बुशरा बीबी के फैमिली मेम्बर्स आएंगे। तो देखते हैं कि आज मुलाकात करने दी जाती है या नहीं, लेकिन इत्तला यही है कि उनकी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। उसकी रीज़न बिल्कुल वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 27 नवंबर 28 नवंबर गुजारना है, और इमरान खान साहब को काफ़ी मनाने की कोशिश की गई और कि राज़ी हो जाएं और 27वीं गैरानी तरमीम पे अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, और जो कुछ हो चुका चीफ ऑफ डिफेंस की तकर्री और इस तरह के जितने मामला हो रहे हैं इन पे खामोश रहें। तो अभी भी उनके लिए आसानियां पैदा की जा सकती हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं मान रहे, और ना वो मान रहे हैं और ना उनकी पार्टी मान रही है, ना उनकी फैमिली मान रही है। तो बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है, इसीलिए इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी है, और दो हफ्ते हो गए हैं उन पर किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, कैद तनहाई का शिकार है। इस दौरान उनके खिलाफ एक इंतहाई गलीज़ तरीन एक स्टोरी छपवाई गई, और उस गलीज़ तरीन स्टोरी का जो रद्द अमल आया, अब उसका मुँह छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन उस स्टोरी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्या बड़े अच्छे तबसरे हैं कि क्या उस स्टोरी से मुस्लिम लीग नवाज की, आले शरीफ की, क्या सीटों में 17 सीटों में इजाफा हो गया है? बिल्कुल नहीं। क्या नाजायज़ हुक्मरान जायज़ हो गई है? बिल्कुल नहीं। क्या इलेक्शन चोरी जायज़ करार दे दी गई है? बिल्कुल नहीं। क्या उनको जो इनकी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्या उनको कुछ जवाज़ मिल गया? बिल्कुल नहीं। तो ये जब सब कुछ नहीं मिला, और क्या 26वीं गैरानी तरमीम, 27वीं गैरानी तरमीम से लोगों की तवज्जो हट गई है? वो भी नहीं हटी। क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है? वो भी नहीं हुई। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये तो सब का सब पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत मज़ीद उनको समझने का मौका मिल रहा है कि किस तरीके से उनका मैंडेट चोरी करके और ये सारे मामला खेले जा रहे हैं, और उनके पल्ले कुछ नहीं है, जबकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बदस्तूर तबाहियों के दहाने पर है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब आते हैं मरीम साहिबा के मामले पे, और मरीम साहिबा ने ये कहा है लंदन में गुफ्तगू करते हुए कि जनरल आसिम मुनीर से अच्छा कोई भी नहीं है फ़ौज में, और वो सबसे अच्छे फ़ौज में हैं, सबसे अच्छे सिपह सलार हैं, और सबसे अच्छे फील्ड मार्शल हैं, सबसे अच्छे चीफ ऑफ डिफेंस हैं। उनकी नई तकर्री भी, पुरानी तकर्री भी दी बेस्ट थी, नई तकर्री भी दी बेस्ट है। उन्होंने बहुत तारीफ़ें की हैं, और उन्होंने कहा कि उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, और पूरी फ़ौज में सिर्फ आसिम मुनीर इस वक्त हैं जो सबसे अच्छे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये एक और बात की है, और उन्होंने कहा है कि जी मैं और नवाज शरीफ साहब हल्फ उठाते हैं कि हमने इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया, ना उनको, ना उनके बाकी दोस्तों को, बाकी पार्टी को। उन्होंने कहा हमने इनको इंतकाम का, सियासी इंतकाम का निशाना हम नहीं बनाया। मैं भी हल्फ उठाती हूँ, नवाज शरीफ साहब भी हल्फ उठाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है ये जनाब फील्ड मार्शल कर रहे हैं, और पहले उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और उसके बाद फिर अगले ही लम्हे उन्होंने कहा कि जो सवाल अगले ही लम्हे उन्होंने कहा कि हम नहीं इंतकाम ले रहे जी, हम तो, ना मैं ना नवाज शरीफ साहब, हमसे इंतकाम लिया गया था लेकिन हम इंतकाम नहीं ले रहे। और मतलब है कि इनके साथ कोई इंतकाम कोई और ले रहा है। तो फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, DGI SPR, वो खुद ही बता सकते हैं कि अब इसका मतलब क्या है। तो ये तो है जनाब मामला, ये किसी भी सूरत में नज़दीक भी नहीं फटकने देते। ये साथ साथ आपको हिसाब बराबर कर रहे हैं कि जनाब हम नहीं हैं, ये आप लोग हैं, आप अपना हिसाब बराबर करें, हमें माफ़ कर दें। तो ये है सूरत, ये सिचुएशन। अल्लाह हाफिज़।